اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے اسے اتارا ہے تمہاری طرف، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اس کے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ پس تم طلاق شدہ عورتوں کو اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، اور انہیں تکلیف نہ دو تاکہ وہ تنگ نہ ہو جائیں۔ پریشان اور تم ان کے لیے معاملات میں تنگی پیدا نہ کرو، اور اگر وہ طلاق شدہ عورتیں حمل والی ہوں تو تم ان کے اوپر خرچ کرو یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہو جائے۔ پس اگر وہ عورتیں تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان عورتوں کو دودھ پلائی کی اجرت دو، اور تم سکھاؤ آپس میں نیکی اور معروف اور بھلی بات، اور آپس میں اگر ضد کرنے لگی تو پس اس بچے کو دودھ پلائے کوئی دوسری عورت۔ چاہیے کہ خرچ کرے طاقت والا اپنی طاقت کے مطابق، اور وہ شخص جس کے اوپر رزق تنگ ہے پس وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت کے مطابق تکلیف نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ پس اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانی کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ سورہ طلاق کی کچھ آیتیں تھی جس کی تلاوت کی گئی اور جس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ پچھلے ہفتے جو بات کہی گئی تھی وہ بات یہ تھی کہ طلاق ایک ایسا عمل ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب میاں بیوی میں نبھا کی کوئی شکل باقی نہ رہے، ہر ممکن کوشش کی گئی، سمجھایا بجھایا گیا، سختی کی راہ اختیار کی گئی، اس کے بعد بھی انبن ختم نہیں ہو رہی ہے، اور اب ذمہ داران کے باہمی سمجھانے بجھانے کے بعد بھی جب نبھا کی کوئی شکل نہ رہے، اب علیحدگی کے لیے دونوں راضی ہو جائیں تو کیسے علیحدگی ہوگی، اور علیحدگی کے بعد کیا کیا ذمہ داریاں آئیں گی ان کا تذکرہ ہے۔ میں نے طلاق کے بعد ہر طلاق شدہ عورت کی ایک عدت ہوتی ہے۔ عدت وہ مدت کہلاتی ہے جسے شریعت نے مقرر کیا ہے کہ یہ عورت اس مدت میں نکاح نہیں کر سکتی، جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ نکاح کر سکتی ہے کسی دوسرے شخص سے۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے جسے حیض آتا ہے، تو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اس کی عدت 3 حیض ہوگی، اور طلاق دینے سے پہلے طلاق دینے والے شخص کو احکامات دیے گئے کہ اب جب نبھا کی کوئی شکل نہیں ہے اور طلاق دینا ہے تو جب یہ حیض ختم ہو گیا، اس نے غسل کر لیا، اب پاکی کی مدت ہے، تو پاکی کی مدت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، اور جب یہ پاکی کی مدت ختم ہونے کے قریب آ جائے، اب دوسرا حیض آنے والا ہے تو اس سے پہلے یہ اسے طلاق دے۔ اور یہ حکم اس لیے ہے کہ اس عورت کی عدت لمبی نہ ہو۔ ظاہر بات ہے حیض آنے سے اگر اس نے 1 دن پہلے طلاق دیا تو 3 حیض کے ساتھ 1 دن یہ بڑھ جائے گا، 10 دن پہلے طلاق دیا تو 3 حیض کے ساتھ یہ 10 دن بڑھ جائے گا، اور اگر 15 دن 20 دن پہلے طلاق دیا تو حیض کی جو 3 حیض کی مدت ہے وہ تو ہے عدت، اس کے ساتھ مزید یہ 15-20 دن بڑھ جائیں گے، تو اس عورت کے لیے تنگی ہوگی، تکلیف کی بات ہے۔ اب جب شوہر نے حیض والی عورت کو طلاق دے دیا تو اس عورت کی عدت 3 حیض ہے،
یعنی حیض شروع ہوگا ختم ہوگا، یہ ایک حیض ہو گیا. اب اس کے بعد عورت پاکی کے دن گزارے گی، پاکی کے دن گزارنے کے بعد دوسرا حیض آئے گا، پھر اس حیض ختم ہوگا، تو یہ 2 حیض ہو گئے. اب اس کے بعد یہ تیسرے حیض کا انتظار کرے گی اور یہ پاکی کے دن گزارے گی. جب پاکی کا دن ختم ہوگا تیسرا حیض آئے گا، اور جب تیسرا حیض مکمل ہوگا یہ عورت پاک ہوگی، حیض آنا بند ہو جائے گا، تو اس عورت کی عدت پوری ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں مدت کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی. پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو مہینے میں 5 دن حیض آتے ہیں، 25 دن پاک رہتی ہے، پھر 5 دن حیض آتے ہیں، 25 دن پاکی رہتی ہے، پھر 5 دن حیض آتے ہیں، 25 دن پاکی رہتی ہے. یعنی ان کی ایک عادت ہوتی ہے. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی عادت نہیں ہوتی، حیض آیا 3 دن بھی آتا ہے، کبھی 5 دن آتا ہے، کبھی 7 دن آتا ہے، کبھی 10 دن آتا ہے. حیض کے لیے اس کی کوئی عادت نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ پاکی کے جو ایام ہوتے ہیں وہ بھی طے شدہ نہیں ہوتے. پاکی 1 مہینہ بھی رہتی ہے، 2 مہینہ بھی رہتی ہے، 3 مہینہ بھی رہتی ہے. تو جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کی عادت نہ ہو ان کے لیے عدت کی مدت کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی. اب جو پنچ حضرات عدت کا خرچہ پکڑتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے متعلق تحقیق کریں کہ یہ عادت والی عورت ہے یا بغیر عادت والی عورت ہے. اگر عادت والی ہے تو کیا عادت ہے وہ دیکھ کر کے اس کے لیے خرچہ مقرر کریں جس کو نفقہ عدت کہتے ہیں. اور اگر عادت والی نہیں ہے تو پھر اس کا خرچہ کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کے احوال سمجھ کر کے اس کی عدت طے کرے. یہ وہ عورت ہو گئی جس کو حیض آتا ہے. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زیادتی عمر کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا. عام طور پر عورتیں جب 45 سال کے اوپر چلی جاتی ہیں، 50 سال کے قریب پہنچتی ہیں تو ان کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے. اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کو بچہ نہیں پیدا ہوتا. قدرت کا ایک نظام ہے. تو کچھ عورتیں شاذ و نادر یعنی ہزاروں عورتوں میں 1 آدھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے، یا آتا ہے تو برائے نام آتا ہے، کپڑے پر داغ دھبا لگ جاتا ہے اور معمول کے مطابق ان کو حیض نہیں آتا تو ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے. لیکن ایسی بہت کم عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کو حیض شروع ہی نہیں ہوا، عمر و بچپنا ختم ہوا، جوانی آئی، حیض نہیں آیا اور دن اسی طرح گزرتے رہے. ایک وہ عورت ہوتی ہے جس کو حیض نہیں آیا، اور ایک عورت وہ ہوتی ہے جس کو حیض آیا لیکن عمر 45 سال ہوئی، 50 سال ہوئی، اب اس کو حیض آنا بند ہو گیا. تو اس کی عدت کیا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینہ ہے. شوہر نے طلاق دیا، جہاں طلاق دیا ہے وہاں سے 3 مہینے کی عدت شمار ہوگی، یعنی دن گنے جائیں گے. اور یہ عدت کے دن گننے کی جو بات ہے وہ چاند سے لی جائے گی، انگریزی تاریخ سے نہیں، چاند کی تاریخ سے عدت پکڑی جائے گی. تیسری عورت وہ ہوتی ہے جس کو حمل ہے. اب اگر اس کو حمل ہے تو اس کی عدت کیا؟ فرمایا اس کی عدت ہے بچے کی پیدائش. اب ظاہر بات ہے اگر شوہر نے 9ویں مہینے میں طلاق دی ہے تب اس کو جو ہے بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے آج طلاق دیا اور کل بچہ پیدا ہو جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج طلاق دیا، یہ پہلا ہی مہینہ ہے حمل کا، تو اب اس کو 8-9 مہینے انتظار کرنا پڑیں گے.
تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے. ایک عورت وہ ہوتی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر بھی عدت ہے. تو اس عورت کی عدت اگر اس کو حمل نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. 4 اشہر و 10 متوفی عنہا زوجہا، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس عورت کی عدت اگر وہ حمل سے نہ ہو تو 4 مہینہ 10 دن ہے. اور اگر حمل سے ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے. 4 مہینہ 10 دن نہیں، بچے کی پیدائش. تو 3 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں. حیض والی عورت، اس کی 2 قسم، ایک معتدہ عادت والی عورت، معتادہ عادت والی عورت، اور ایک غیر معتادہ جس کی کوئی عادت نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تحقیق کی جائے گی اور عدت کی مدت طے کی جائے گی، اور شوہر کی مالی حیثیت کے اعتبار سے خرچہ طے کیا جائے گا کہ شوہر اگر غریب ہے، مزدور ہے، تو غریب مزدور کتنا کما لیتا ہے اور وہ اپنی بیوی بچوں پر کتنا خرچ کر سکتا ہے. اور 1 مہینہ عورت اگر عدت میں رہتی ہے تو شوہر کی آمدنی کے پیش نظر اس کے کھانے کا خرچہ، اس کی رہائش کا خرچہ، اور اس کے لیے 2 جوڑے کپڑے کا خرچہ، یعنی مکان کا کرایہ اور کھانے کا خرچہ اور 2 جوڑا کپڑا، ایسے اس کی عدت سمجھ کر کے اس کے لیے خرچہ طے کیا جائے گا. شوہر مزدور ہو، غریب ہو تو اس کی حیثیت کے مطابق، مالدار ہو تو مالداری دیکھی جائے گی کیسی ہے. اگر مالداری کم ہے تو اس حساب سے، اور زیادہ ہے تو اس حساب سے خرچ طے کیا جائے گا. اب یہ خرچ پنچ حضرات طے کریں گے، وہ میاں بیوی کے حالات کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور ان کی مالی حیثیت کے اعتبار سے خرچہ مقرر کیا جائے گا. تو ایک حیض والی عورت ہے، اور ایک وہ عورت ہے جس کو حیض آنا بند ہو گیا یا شروع سے ہی حیض نہیں آیا، اور ایک عورت وہ ہے جس کو حمل ہے، اور ایک عورت وہ ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. یعنی ہر وہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر طلاق یا شوہر کے انتقال کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کی عدت کے احکامات ان آیات کے اندر بیان کیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ اگر شوہر نے 1 طلاق دی ہے، طلاق رجعی، یا شوہر نے 2 طلاق دی ہے، طلاق رجعی، تو ایسی عورت سے شوہر عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے. یہ طلاق رجعی ہے، رجوع کر سکتا ہے. اور رجوع اگر کر لے، 2 گواہ بنا لے، 2 گواہوں کے سامنے رجوع کر لے، تو اب میاں بیوی کے درمیان نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. صرف رجوع کر لینے سے رشتہ نکاح قائم ہو جائے گا. اور اگر شوہر نے طلاق بائن دی ہے تو عدت کے اندر یا عدت کے باہر، دونوں صورتوں میں اگر یہ پھر سے اس عورت کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہے تو نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ. اور اگر شوہر نے 3 طلاق دے دی ہے تو اب یہ عورت اس شوہر پر حرام ہو گئی، اس طرح کہ جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اور ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ ہو جائے، اور تعلقات قائم ہو جانے کے بعد یا تو شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے اس عورت کو طلاق دے، تو اب یہ عدت گزار کر کے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. اس عمل کو حلالہ شرعی کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. آج حلالے کو لے کر کے کچھ لوگ سپریم کورٹ پہنچے اور اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن
اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان کی مزاج، ان کی فطرت کو بنانے والا ہے، اس کی طرف سے یہ احکامات ہیں۔ آج سائنس تمام تر تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو کتنے دنوں کے بعد کوئی دوسرا شوہر اس سے رشتہ کر سکتا ہے۔ یہ جسمانی ساخت، عورت کے رحم، اس کے بچے دانی کو سمجھ کر کے آج سائنس سے اس نتیجے پر پہنچی کہ ایسی عورت کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا 4 مہینہ 10 دن رکنا پڑے گا، تب جا کر کے استبراء رحم ہوگا۔ حیض والی عورت ہے تو 3 حیض تک رکنا پڑے گا، تب جا کر کے استبراء رحم ہوگا۔ اور اگر ایسی عورت ہے جس کو حیض نہیں آیا یا حیض آنا بند ہو گیا، اس کو 3 مہینہ رکنا پڑے گا۔ یعنی سائنس پوری تحقیق کرنے کے بعد اس بات تک پہنچ گئی۔ اس لیے شریعت کے جو احکامات ہیں یہ صرف ہماری عقیدت کی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان و یقین ہے، اس لیے ہم اس کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے۔ جو بات قرآن کریم میں ہے وہ بات من و عن سچ ہے اور حق ہے، چاہے اسے جس پیمانے پر اسے پرکھنا چاہیں اور اس بات کو سمجھنا چاہیں، اگر دیانت داری اور ایمانداری سے آدمی تحقیق کرے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ اب یہ فرمایا کہ جب یہ عورتیں اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو شوہر کو اختیار ہے، اگر اس نے طلاق رجعی دی ہے 1 یا 2 تو یہ رجوع کر سکتا ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اسے معروف اور بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لے۔ او فارقوهن بمعروف، یا پھر معروف طریقے سے عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے معاملات ختم کر دے، اور اس بات پر 2 معتبر لوگوں کو گواہ بنا لے تاکہ پھر کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ اور گواہوں کو یہ حکم ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، جب گواہ بنے ہو تو جو سچ بات ہے اسی کی گواہی دو، جانبداری مت برتو، کسی کی محبت میں اور کسی کی دوستی میں غلط گواہی مت دو، جو ہے سچی بات وہی وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اب ظاہر بات ہے جو مسلمان ہوگا، اللہ اس کے رسول کو، آخرت کو مانتا ہوگا، وہی اس پر عمل کرے گا، اور جو نہیں مانتا ہوگا تو پھر وہ جو چاہے وہ کرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا رہے اللہ اس کے لیے تنگی میں سے راستہ بنا دیتا ہے۔ ہر مصیبت میں اور تنگی میں اگر آدمی اللہ سے ڈرے، اللہ کے حکموں کو مانے اور پورا کرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، اور اسے اس جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے روزی ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کو پورا کرتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئیں تمہاری عورتوں میں سے، یعنی ان کو حیض آنا بند ہو گیا، تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے۔ واللائے لم یحزن، اور وہ عورتیں جن کو شروع سے حیض آیا ہی نہیں ان کی عدت بھی 3 مہینہ ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کی عدت کی مدت أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ اپنے حمل کو رکھ دے، یعنی
بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اس کے لیے بڑا اجر ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دیتے ایک یا دو، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہیں ان عورتوں کو عدت گزارنے کے لیے رکھیں. آج افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس پر عمل نہیں ہے. طلاق رجعی بھی ہوتی ہے تو لڑکے والے ایسی عورت کو گھر سے نکال دیتے یا لڑکی والے آ کر اپنی لڑکی کو لے کر کے چلے جاتے. اور اس میں جو حکمت تھی کہ جب یہ طلاق رجعی پانے والی عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، اس کو الگ سے کمرہ دے، اگر الگ سے کمرہ نہ ہو تو اپنا کمرہ شوہر خود چھوڑ دے، اس عورت کو رہنے کے لیے دے دے. یہ شریعت کا حکم ہے. اور ایسی عورتوں کو تکلیف مت دو، ان کے اوپر تنگی مت پیدا کرو کہ وہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب میاں بیوی قریب رہیں گے تو ایک دوسرے کے دکھ درد کو مصیبت کو سمجھ کر کے اپنا احتساب کریں گے، اور جن بنیادوں پر یا جن باتوں کو لے کر کے طلاق تک نوبت پہنچی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے اور آپس میں پھر ان کا رشتہ قائم ہو جائے گا. اور اگر بچے بھی ہوں تو ظاہر بات ہے پھر بچوں کے مستقبل کے لیے میاں بیوی قربانی دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ تکلیف صحیح لیکن رشتہ قائم کر لو، بچوں کا مستقبل بچ جائے گا، ورنہ بچے یا تو باپ سے محروم ہو جائیں گے یا ماں سے محروم ہو جائیں گے. فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر یہ عورتیں حمل والی ہوں تو ان کے اوپر تم خرچ کرو حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ بچہ جن دیں، بچے کی پیدائش ہو جائے، وہاں تک ان پر عدت کا عدت مدت ہوگی عدت کی، اور شوہر کے ذمے خرچہ رہے گا. اب طلاق کے بعد اگر یہ عورتیں تمہارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو تمہیں ان کی دودھ پلائی دینی پڑے گی. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پر اگر یہ عورتیں تمہارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو تم ان کو دودھ پلانے کی اجرت دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں تم ایک دوسرے کو بھلی بات کی تعلیم دو، بھلی بات کی تلقین کرو، بھلی بات اور نیکی کے لیے فہمائش کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اب اگر میاں بیوی کے درمیان بچے کو دودھ پلانے کو لے کر کے اختلاف ہو جائے اور ضد میں آ جائے دونوں میں سے کوئی ایک، تو پھر اس بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اب ظاہر بات ہے جو دوسری عورت دودھ پلائے گی اس کو اس کی اجرت دودھ پلائی دی جائے گی، اور یہ عورت دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی رضائی ماں یعنی دودھ پلانے والی ماں ہو جائے گی. جس طرح سگی ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اب جو عدت کی مدت طے ہوگی تو اس میں خرچہ کیا دیا جائے گا، تو شریعت نے اس کے لیے کوئی رقم مقرر نہیں کی ہے، یہ معاملہ پنچ پر چھوڑ دیا ہے. پنچ حضرات شوہر کی مالی حالت بیوی کی مالی حالت دیکھ کر کے رقم طے کریں گے. فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچہ کرے طلاق دینے والا مرد طلاق یافتہ طلاق شدہ عورت کو اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق. ومن قدر علیہ رزق، اور اگر اس کے اوپر رزق تنگ کر دیا گیا یعنی غریب آدمی ہے تو فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ نے جو اسے دیا ہے جو مال عطا کیا ہے اس کے مطابق اس کی عدت کا خرچہ طے کیا جائے گا.
لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اتنی ہی ذمہ داری اس پر ڈالتا ہے جتنی ذمہ داری پوری کرنے کی اس کی طاقت ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، عنقریب اللہ تعالی ہر تنگی کے بعد آسانی کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ مچھلی کھانے کے بعد گھر والے دودھ اور دودھ والی چائے پینے سے منع کرتے